بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والے میزائل جو اب جا کے اسرائیل گر رہے ہیں، یہ اس وقت کہاں تھے جب دمشق کی ایمبیسی پر حملہ ہوا اور آپ نے کہا ہم بدلہ لیں گے، اور آپ نے 400 میزائل چلائے تھے جو گاجریں اور کھیرے ثابت ہوئے. یہ والے میزائل جو کہا جا رہا ہے کہ اب 80% جا کر اپنے اہداف پر گرے ہیں. Where were these missiles when you claimed that you took the revenge of Raisani؟ وہ جو تمہارا صدر مرا تھا. 2 سال سے بچے ذبح ہو رہے ہیں، 600 دن سے زیادہ ہو گئے، روزانہ کئی پروازیں اڑتی ہیں. تم ساری زندگی ہمیں القدس القدس، جمعۃ الوداع، یوم القدس، امام خمینی اور القدس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے تم. یہ 600 دنوں میں، 600 دنوں کے ہزاروں گھنٹوں میں یہ میزائل تمہارے پاس نہیں تھی؟ یہ نکال کر تم نے، آج تم پر پڑی ہے تو نکل آئے نا میزائل. ہم ایران کے حامی ہیں، ہم ایران پر حملے کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں. ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں محبت ہے ایران سے، لیکن ہم نفرت کرتے ہیں ایران کے اس نام نہاد شٹی ملا ازم سے جو شام میں گھسے تو 15 لاکھ مسلمانوں کو تہہ و تیگ کر دیتا ہے. اسرائیل کے راستے میں جو ملک رکاوٹ ہو سکتے تھے، جہاں کے مسلمان رکاوٹ ہو سکتے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ملک تاراج کیے، کمزور کیے. وہ لبنان ہو، وہ شام ہو، وہ عراق ہو، وہ صدام حسین ہو، وہ یمن ہو، تم جہاں جہاں ہو. بشار الاسد شام میں نصیری علوی کیا کیا؟ 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام. حوثی اس وقت یہاں میرے آس پاس چاروں طرف یمنی ہیں، مکہ المعظمہ میں، مکہ المکرمہ میں. میں جس یمنی سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے کیا بات کر رہے ہیں، حوثیوں نے تو 5 لاکھ یمنی قتل کیا ہے، ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہمیں وہ قحط اور محاصرے سے مار رہے ہیں. وہ یہاں تک کہتے ہیں ہاں اولائی کلاب ایران، ذئاب ایران، یہ ایران کے کتے اور ایران کے بھیڑیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نعرے لگاتے ہیں اللہ اکبر الموت علی امریکہ. اس نے کہا امریکہ پہ کون سی موت؟ موت تو شعب یمنی پر ہے، یمنیوں کو مار رہے ہیں. آپ شام میں ہوں قتل عام، آپ یمن میں ہوں قتل عام، آپ لبنان میں ہوں پورا حریری خاندان مٹا دیا تم نے، مار دیا بم دھماکوں میں ہر ایک میں. آپ کے یہاں مہمان آ جائے تو اس کی غداری. اسماعیل ہانیہ سب سے مقبول چہرہ، سب سے عظیم قائد، کس نے مروایا؟ اب جب میزائل آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے نا کہ کس کے میزائل بالکل ٹارگٹ پہ پہنچتے ہیں. وہ جو خامنائی کا مشیر خاص مارا گیا، وہ پوری بلڈنگ اپنی جگہ کھڑی ہے، جسٹ دا فلیٹ جس میں وہ رہتا تھا وہ ڈیمیج ہوا ہے. دا سیم تھنگ یو ڈڈ، اور کروائی تم نے ود اسماعیل ہانیہ. ڈو یو ریمبر؟ تم لوگوں نے اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. میر جعفر کا کیا انجام ہوا، میر صادق کا کیا انجام ہوا، ابن علقمی کا کیا انجام ہوا. تمہیں سبق سیکھنے چاہیے تھا، لیکن تمہارے صحابہ کی گستاخی کے عقیدے کی نحوست اور تمہاری بد فطرتی تمہیں سیکھنے نہیں دیتی. غزہ کا شور ساری دنیا میں اٹھ رہا تھا، پاکستان پہ حملہ کر دیا، پھر انڈیا سے حملہ کروا دیا، اب اپنے ماموں کو بلا کے یہاں لے آئے. ہم اب بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہیں کہ یہ اصل اوریجنل جنگ ہے. اگر یہ اصل اوریجنل جنگ ہے تو ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم ایران سے محبت کرتے ہیں. ہمیں ایران سے، ہمیں تہران سے، ہمیں قم سے، ہمیں شیراز سے، ہمیں اصفہان سے، اللہ کی قسم ہمیں ہر جگہ سے محبت ہے. یہاں ہمارے بڑے بڑے تاریخی ادیب اور شاعر گزرے، لیکن نفرت ہے ہمیں اس شٹی ملا ازم سے جو جس ملک میں گھستا ہے قتل عام کرتا ہے. پاکستان میں علماء کا قتل عام، کس کا قتل عام؟ یہاں نمازیوں کا، یہاں دینداروں کا، یہاں داڑھی والوں کا، یہاں ہر اس شخص کا جو دفاع صحابہ کی بات کرے، جو پاکستان کی بات کرے، اس کا قتل عام کرنے والے تم ہو. ایرانی انڈین ایجنٹوں کو پناہ دینے والے، کلبھوشن کو بھیجنے والے، پورا راک اور نیٹ ورک چلانے والے تم لوگ ہو. تم لوگ جہاں گئے ہو یہ تمہارا مذہب گولی اور گالی، بس 2 مذہب ہیں. جو بات کرے اس کو گولی مار دو، اور جو تاریخی شخصیت ہو اس کو اٹھا کے گالی دے دو. گولی گالی، گولو گالی، دہشت گردی، قتل و غارت، تباہی بربادی، یہ تمہارا. اس وقت ایرانی عوام تم سے تنگ ہے، ایرانی عوام تم سے جان چھڑانا چاہتی ہے. اور یہ وہ موقع ہے کہ ایرانی عوام اٹھ کے کھڑی ہو اور یہ سارے کا سارے گولی اور گالی کی جو سرکار ہے اس شٹیزم کا صفایا کرے، جان چھڑائے. اگر اسرائیل یہ کام کر دے، وہ کہتا ہے لیکن نولی بعض الظالمین بعض،
اور ہمیں اب بھی کوئی بھروسہ نہیں. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم بیچ میں سے اٹھ کر پتہ لگے جی ایران نے ایٹمی دھماکہ کر دیا اور یورینیم افزودہ کیا ہوا تھا. ایران از ایمرجنگ فرام دا ڈسٹرکٹیو کائنڈ آف سچویشن. ایک تباہ کن صورتحال سے یوں کر کے اٹھ رہا ہے ایران اوپر. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پتہ چلے کہ جی وہ جو تمہارا $150 ارب ٹھکا, تمہارا پرشین پروجیکٹ ٹھکا, وہ جو تم شام میں ذلیل ہوئے, وہ ساری عزت دوبارہ گین کر کے تمہیں دے دے. تم آپس میں لڑو, تم تب بھی بھائی بھائی ہو, اور تمہارا آپس میں اتحاد ہو, تم تب بھی بھائی بھائی ہو. تم کل بھی یہود و ہنود کے ایجنٹ تھے. وہ اپنے کتوں کو ایسے ہی پالتے ہیں, ایسے ہی پٹا ڈالتے ہیں, ایسے ہی استعمال کے بعد کک مار کے آؤٹ کر دیتے ہیں. ایرانی عوام کو اس وقت اٹھ کر اس شٹیزم سے جان چھوڑانی چاہیے جو پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے. اسی کو کہتے ہیں نا پراکسیز. دنیا کی سارے اخبارات, دنیا کے سارے چینلز بھرے پڑے ہیں. ہم پاکستان کی بات کریں, ہم پاکستان کو فرقہ واریت سے دور کرنے کی, اتحاد کی, اتفاق کی مضبوط کرنے کی بات کریں تو ہم فرقہ پر کر رہے ہیں, ہم دہشت گرد ہیں. اور تم گولی مارو, گالی دو, پوری دنیا میں دہشت گردیاں کراؤ, خاندانوں کے خاندان, مساجد کی مساجد, مدارس کے مدارس مٹا دو, پوری دنیا کو خنجر. میں سچ کہتا ہوں, حیران ہوں گے آپ یہ بات سن کر. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں تم باہر نکلو, تم ماتم کرو, تم سبیلیں لگاؤ تم. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تم اپنا ذوالجلال لے کر نکلو. ہماری مساجد کے سامنے نکلنے سے اصرار نہ کرو. گالی مت دو, گولی مت چلاؤ, دھمکیاں مت دو. تمہاری کچھ رسوماتیں کر لو تم. گالی اور گولی انشاءاللہ یہ شام میں جو کچھ اللہ پاک نے دیا, بہت جلد اس شکی ملا دہشت گرد گولی گالی ازم سے ہماری جان چھوٹے گی. ہمیں اور یہ جو ابھی باہر نکل کے آ رہے ہیں, اور ایران کے, تمہاری ماں مر گئی تھی, کہاں تھا تم جب پاکستان پہ حملہ ہوا تھا؟ تمہاری ماں مر جاتی ہے اس وقت. اب تمہیں غزہ کے بچے یاد ہے؟ غزہ کے بچے 600 دن سے ذبح ہو رہے ہیں. نہ تم باہر نکلے, نہ تم نے کبھی ان کے لیے آواز اٹھائی. وہ کہاں ہے وہ لاہور والا, وہ نکلنا باہر. تم ہم سے یہ کہتے ہو اس جنگ میں تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم اس جنگ میں جنگ کے ساتھ ہیں. تم آج ہمیں کہہ رہے ہو لا شرقیہ ولا غربیہ, اسلامیہ, وہی نعرہ جس سے تم نے 40 سال ہمیں بیوقوف بنایا اور پھر ہم پر تم نے قتل و غارت مسلط کی. آج تمہیں پھر وہ نعرہ یاد آ رہا ہے. تو ہمارا نعرہ سن لو, اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم.